بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے یوٹیوب چینلز سے ڈیفینڈر آف پاکستان سے اپنے دلیر، خوددار اور بہادر پاکستانیوں سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت یہ جو میرا ویلاگ ہوگا، بہرحال اس میں میں خود ڈپریس ہوں، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ کوئی میرا تو جو 67 ایئر کا تجربہ ہے، اتنے حالات کبھی خراب نہیں ہوئے تھے جتنے کہ اس وقت جو ہیں وہ حالات خراب ہیں۔ تو بہرحال اس کی ریزن ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سابقہ 40 سال میں انہوں نے جو جیسے اپنا ہلاکو خان کی اور چنگیز خان کی بھی جو ہے وہ لوٹ مار، ان کے آگے اپنا مات بڑھ جاتی ہے۔ اور دکھ اس چیز کا بھی ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ ہمارے نہایت مؤدب جنرل صاحب باجوہ صاحب جو ہیں، وہ اس تمام اسکیم میں خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان ڈاکوؤں کو وہ لے کر آئے ہیں، اور ایک معاہدہ یا ایک اس طریقے سے چلتی پھرتی اچھی خاصی صورتحال آپ سب جانتے ہیں، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس عمران خان نے جو ہے وہ بڑی مشکل سے معیشت کو جو ہے وہ اور اقتصادیات کو، اسپورٹس کو باہر منت اللہ کر کے جو ہمارے اوورسیز، کیونکہ ظاہر اوورسیز لوگ جو ہیں اب یہ اگر ان سے سختیاں کرے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان کا ریئیکشنز وہ پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ ان کے ایمن فیلڈ میئر فیلڈس کے محلات ہیں، وہاں پہ ہر روز ان کو جو ہے وہ تبرے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو ظاہر ہے کیونکہ بولنا بھی اور یہاں پہ بات کرنی بھی اپنے آپ کو پھانسی پہ لگانے کے مترادف ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے ہماری کہ ایز اے جرنلسٹ، ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اور ایز اے ویل تھاٹس، ویل نالج، یہ اپنے میں فرض سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ہم وطنوں کو جو ہے وہ صحیح صورتحال جو ہے وہ امور کی اس سے آگاہ کروں۔ تو پہلے تو آتے ہیں کہ یہ جو 2-3 مہینوں میں جب سے یہ ماشاء اللہ ہمارے حافظ صاحب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے۔ بہرحال کل کی ان کی تقریر جو ہے جو سنی ہے، جو چیمبر آف کامرس میں، کراچی چیمبر آف کامرس میں 4-5 گھنٹے پہ مشتمل تھی۔ تو رب بھی خیر کرے، کیونکہ ایک طرف وہ ہمارے گاؤں میں جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو بیچاری ہماری مائیں بوڑھیاں، پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ، صرف یہی سنا تھا کہ جو ہے نا وہ جرمن جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ نہیں، جاپان، کیونکہ ہم لوگ اپنا ایک درمیان میں لٹک رہے تھے، تو اس نے کہا کہ جی اگر جاپان ہے تو ادھر جرمن بھی کھڑا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف ہم پیچھے ہوئے ہیں، نہ ہمارا آج تک نظام ڈیموکریٹک ہو سکا، نہ ریپبلک ہو سکا، نہ اسلامک ہو سکا، نہ سیکولر ہو سکے ہم۔ تو ہم نے یہ 75-76 سال جو ہے وہ اس ملک کو تیربگاہ ہی بنایا ہوا ہے۔ پھر ہمارے
جنرل صاحب حافظ صاحب جو ہیں وہ وہی پرانے سلسلے مجھے بڑا یاد ہے کہ جب جنرل ایوب نے مشورہ لگایا جو اس نے اسپیچ کی سملر اب جو ہے وہ اپنا ان کے ارادوں سے جو ہے وہ یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جو 5 گھنٹے انہوں نے اپنے ماشاء اللہ نہایت ہی زرخیز تھاٹس زرخیز زمین کی باتیں وہ انہوں نے فرمائی ہیں، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ملک میں اب اب 5واں یا 6واں ماشاء اللہ جو ہے وہ لگ چکا ہے، کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہم پاکستان جو ہے وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، پہلے پاکستان، اس کے بعد یہ وہ، حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا یہ باجوے کو علم نہیں تھا؟ میں جن کو لا رہا ہوں، جن ڈاکوؤں کو دے رہا ہوں، جنہوں نے 40 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ہمالیہ جو ہے وہ کوئی ایک دن میں میلٹ نہیں ہوتے، یہ گلیشیئر ایک دن میں میلٹ نہیں ہوتے، تو اس کو بالکل تھا ایک اچھی خاصی چلتی پھرتی، چلو کوئی بہت اچھا نظام نہیں تھا، اس کا 1.5 سال یا 1.25 سال رہ گیا تھا، تو اس نے ہاتھ باندھ کے بھی ان کو کہا عمران خان نے کہ بھائی اگر اس وقت باجوہ صاحب آپ نے اپنے من پسند جو کھانچہ لگانا ہے، لیکن ملک تباہ ہو جائے گا، قوم تباہ ہو جائے گی، معیشت تباہ ہو جائے گی، جو ہے وہ مجھے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ یاد رکھیں، کیونکہ اس کو پتہ تھا بیچارے کو کہ اس نے کیسے جو ہے وہ جو انڈیکیٹرز ہیں، ورلڈ انڈیکیٹرز ہیں، ان کو تو نہ میں جھٹلا سکتا ہوں نہ میرے سننے والے جھٹلا سکتے ہیں۔ بڑی ایزیلی 55 روپے کلو آٹا تھا، 150 پہ یا 130-40 پہ پیٹرول تھا، سب سے بڑی بات ہے بجلی کے ریٹ اس نے 6 مہینے کے لیے فکس کیے ہوئے تھے، اس کے بعد ضرب مبادلہ جو ہے وہ بہرحال وہ ایک ریکارڈ ہمارے فارنس جو ہیں ریمیٹنس ہمارے ماشاء اللہ جو اصل معیشت کی ہے، جو مجاہد پاکستان ہے، جو بیچارے باہر ہمارے 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ دن رات مزدوری کر کے پیسے بھیجتے ہیں، کیونکہ انہیں عمران خان پہ اعتماد تھا، ظاہر ہے وہ ایسے بندے کو اب آپ کیوں نہیں بھیج رہے پیسے؟ کیونکہ ان لوگوں پہ ان کا اعتماد نہیں ہے، انہوں نے اس کو بڑی بڑی ڈونیشن، بڑی بڑی چیزیں دی ہیں، اور اس نے وہ رزلٹ دی ہے، اس نے ان کو چیزیں بنا کے دی ہیں، پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ 35 سے لے کے 40 ارب تک جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ان کی رقم آئی۔ ایکسپورٹ آپ کی جو ہیں، کیونکہ ایکسپورٹرز کو اعتماد تھا کہ یار یہ جھوٹ بولنے والا یا مکار یا جو ہے نا یہ پیچھے اس کا ٹریک ریکارڈ بالکل ٹھیک ہے، نہ کوئی اس کی باہر محلات ہیں نہ کوئی دولت ہے، ہر بندہ جانتا ہے آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، یہ حافظ صاحب اگر 35 چینلوں پہ جو ہے اس کا نام بلیک لسٹ کروائیں گے، لیکن اس کے اگینسٹ جو ہے ان کی ریٹنگ ختم ہو گئی، یوٹیوب، اس کے بعد جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ 100% ریٹنگ ہے اس کی، اس کو اب انہوں نے اٹک قلعہ میں بند کیے ہوا ہے، جس طریقے سے بند کیے ہوئے ہے وہ سب جانتے ہیں، جس پاداش میں وہ جیل کاٹ رہا ہے، ظاہر ہے یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، کسی بے گناہوں کو، پھر اس کی بیوی بچوں کو، اور پھر اس کے تمام بہنوں کو، اس کے تمام بھانجوں کو، یہ ایک نہایت گریز حرکت ہے۔ بہرحال یہ ہماری پنجاب پولیس منحوس ترین اور ملعون ترین، لیکن اس سے زیادہ جو اشارہ آ رہا ہے، جو جس کو ہم مقتدر حلقے، یہ جو
پاکستان کی فنا اور دفاع کے لیے جو ہے، فنا کے لیے، دفاع کے لیے وہ بنے ہیں. ہم بھی، میں بھی اس کا حصہ ہی ہوں. تو بہرحال یہ میں تھوڑا سا ایک آپ کو بریف کر دوں. یہ جو 2-3 مہینوں میں جتنے ہماری بارڈروں کی نہایت ہی سنگین، اور ہمارے جو بچے ہیں جو ہم نے بھیجے ہوئے ہیں بارڈرس پہ، ان پہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کو چھوٹی سی تفصیل بتا دوں. یہ اگست سے میرے پاس ڈاٹا ہے، جو جولائی کا بھی شاید ہوگا. باقی میں یہ بنو خودکش حملہ ہوا ہے جی 22/8 کو، جس میں ہمارے 10 وفات شعار اور شہیدوں کے وارث، اس میں سبیدار رینک بھی ہے، باقی سب شامل ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا ہے جنوبی وزیرستان میں ایک اس پہ ملٹری کانوائے پہ، اس میں 7 فوجی شہید ہوتے ہیں. پھر جولائی میں جو ہے وہ زوگ کے علاقے میں، بلوچستان کا علاقہ ہے، اس میں فوجی کانوائے پہ حملہ ہوتا ہے. یہ اوپر والے جو حملے ہیں، اس میں اصل میں اتنی کھچڑی اور اتنا جو ہے گند اور اتنا کچھ یہ اب انہوں نے بنا دی ہے کہ یہ ٹی پی ہے، داعش، خراسان ہے، BLA ہے، القاعدہ ہے، IS ہے. تو یہ، لیکن بہرحال ان کے پیچھے جو بالکل کلیئر کٹ صورتحال ہے. اب تو آپ ایک امریکن کالونی بن چکے ہیں، کیونکہ جو ایک ان کا 3rd کلاس کا جو ان کا بندہ ہے، وہ جو ہے وہ اپنا اس پہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ اب، پہلے تو اس نے ایک ہماری ایک سوورن اسٹیٹ کی ایک فارن افیئر کا 18ویں گریڈ کا بندہ ہے. اب اس نے آ کے جو ہے وہ ایک مشن کے تحت وہ IG پنجاب کو مل رہا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مل رہا ہے. بھائی تمہارا کیا لینا دینا؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ماشاء اللہ باجوہ صاحب نے کہاں سے کہاں تک ہمیں وہ پہنچا دیا. تو جو ہمارا اصل پارٹنر ہے، جو ہمارا پڑوسی ہے، جس نے ہمارے لیے ایک صدی 50 سال گزرے ہیں، وہ ہمارے ہر اوکھے سوکھے وقت میں کام ہے، چین. تو اگر اس طرح کی اجازتیں یہ حافظ صاحب اس کو دیتے رہیں گے کہ آپ ڈائریکٹ ملیں، اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ایک سورن اسٹیٹ میں جو ہے وہ تمام چیزیں جو مینیج ہوتی ہیں وہ وزارت خارجہ کے تھرو، فارن افیئرس کے تھرو ہوتی ہیں. وہ جہاں منہ اٹھاتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ بہرحال یہ ایک دوسرا ولاگ بھی میں ان کو بتاؤں گا کہ ہمارے جرنیل کیوں چائنا کی نسبت امریکہ جو ہے وہ زیادہ، یا بلکہ مجھے تو کھلے عام حقیقت ہے کہ جتنے پچھلے ہمارے چیف، زیادہ تر اسپیشل ایئر فورس یا نیول چیف کی تو اہمیت ہی ان کے مقابلے میں جو پیدل دستے ہیں، ان کو تو ایک ایسے پاسکو سا بنا کے رکھ دیا. حالانکہ ایئر فورس کی کنونشنل وار میں اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے، جو نئی وار ہے، اس میں بہت بڑی اہمیت ہے. چلو اس ٹاپک پہ بعد میں بات کریں گے. فی الحال اس ترتیب کو میں ڈسٹرب نہیں کرتا. یہ جو سوسائڈس حملے ہوئے ہمارے ٹروپس پہ. پھر آتا ہے فروری میں کیش کا علاقہ ہے ایک، جو ایرانی بارڈر کے ساتھ، اس کنوے پہ 10 فوجی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. اس میں شاید دو کیپٹن بھی تھے. تو روزانہ کی بنیاد پہ LOC کا بارڈر ہو، ادھر ہو افغانستان کا بارڈر ہو، اکا دکا تو آپ کو پتہ ہے بھی 4-5 ضلعوں میں ہمارے پاس ڈاٹا ہوتا ہے کہ کتنی شہادتیں جو ہیں یا کتنے شہید انڈیویجل جو ہے وہ ہو رہے ہیں. پھر وہاں ہی جو ہے پھر تربت آبران میں جو ہے وہ پھر ایک خودکش حملہ ہوتا ہے.
اس میں بھی بہار شاختیں ہوتی ہیں۔ لکی مروت بنو پولیس اسٹیشن پہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ان کے پاس یہ جو میں نے 4-5 شدت پسند یا ٹیرسٹ یا جو ہے یہ را کے زر خرید گروپ ہیں، ان کو فائنانس اور ان کی سرپرستی ماشاءاللہ امریکہ ہی کرتا ہے جی، کوئی ایسی دوسری کوئی ڈگی چھپی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ لکی مربت بنو اسٹیشن پہ رات کے اندھیرے میں یہاں تک کہ ان کے پاس ہائی ٹیک نائٹ وین اور تھرمل جو ہے وہ ٹیکنالوجی دین کے اندھیرے میں اگر کہیں بھی انسانی جسم کی ایک انگلی بھی وہ باہر نکلے گی تو تھرمل ایسی ٹیمپریچرس گیج ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ خود بخود ہی جو ہے نا وہ میزائل سمجھیں یا بلٹ سمجھیں یا جو بھی سمجھیں وہ ان کو ہٹ کرتی ہے۔ اور یہ سارا جو اسلحہ ہے یہ بائی ڈیزائن جو ہے یہ امریکہ نے جان بوجھ کے تقریباً اس کی مالیت بنتی ہے کوئی 15 ارب روپیہ۔ اس میں جو ہے وہ اتنا جدید اسلحہ امریکہ نے ان کو دے دیا ہے کہ جو پاکستان فورسز کے پاس بھی نہیں ہے۔ IS نیٹو فورسز کا سارا اسلحہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ ڈمپ کیے ہوئے ہے ہمارے بارڈر سے، افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے وہاں سے۔ ایون دین آپ ویسے بھی چلے جائیں تو یہ بڑا جدید ترین ان کے یہ ایٹومیٹکس رائفلز ہیں، گنیں ہیں، مشین گنیں ہیں، M16 ہو گیا، M4 ہو گیا، لائٹ آرمرڈ جو ہیں وہ تو یہ 3 لاکھ سے لے کے 14 لاکھ روپے تک یہ آرام سے پوسٹ چلے جائیں یا جلال آباد چلے جائیں تو یہ جو ہے یہ اس وقت جو طالبان ماشاءاللہ بیٹھے ہیں وہ اسلحے کے سوداگر ہیں۔ کوئی بندہ چلا جائے تو ظاہر ہے انڈیا نے وہاں پہ اپنا گھر بنا لیا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس لائٹ آرمرڈ وہیکل ہیں جو بہت بہتر ہیں۔ امریکنز ظاہر ہے اسلحہ جو ہے APS کی بہتر بند گاڑیاں ہیں۔ M4 جو ہے وہ عام جو ہے وہ میزائل M4 ایک رائفل ہوتی ہے وہ $1600 میں عام مل رہی ہے۔ اس کے بعد ایک ہمارا اپنا دوست جو ہے وہ ادھر وانا ایریا میں جو ہے پیشاب سے ان کا تعلق ہے، بہت خوبصورت اور بہت جو ہے وہ بڑی بھرپور شخصیت تھی میجر عامر، اس کی شہادت ہوئی ہے یہ اب 3 دن پہلے ہوئی ہے۔ تو کہاں تک سناؤ گے، کہاں تک سنائیں؟ بہرحال یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ بہت خطرناک حد تک یہ چل رہا ہے اور جس پہ کوئی بھی ہماری، کیونکہ ہماری ISI ہماری MI بہرحال اس وقت ماشاءاللہ لوگوں کو اٹھانے، لوگوں کو غائب کرنے، لوگوں کو ٹھکانے لگانے، جرنلسٹ کو جو ہے وہ لے جا کے قتل کروانا، بس یہ وہ الزامات ہیں جو میں نہیں لگا رہا، یہ پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ لگاتا ہے۔ کیونکہ ISI جو ہے وہ پہلے جتنے بھی یہ شروع میں راہ راست آپریشن ہوا، پھر اس کے بعد گنتے گئے ضرب العضب ہوا، پھر درمیان میں جو ہے وہ آپریشن چلتے رہے۔ ماشاءاللہ سب سے بہتر آپریشن کیانی اور اس کے وقت میں ہوئی اپنا جو ہمارا چیف تھا، جس کے بعد یہ باجوہ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ تو جو ہے وہ بہرحال اب جس صورتحال میں ان کے پاس یہ جو میں نے گنوائے ہیں، کیونکہ جب تک یہ
پوری توجہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنے کام پہ نہیں دیں گی پوری طرح. اور یہ جو ملک میں اگاڑ پچھاڑ ہو رہے ہیں، کسی کو اٹھا، کسی کو جیل میں باندھ کر، کسی کو زبردستی اٹھا لے، بچے اٹھا لو، بیویاں اٹھا لو، عورتیں اٹھا لیں. یہ بھائی یہ تو کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ سلسلہ نہیں ہے. تو آپ خدارہ جو ہے وہ میں تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں، میں بھی آپ کے فیملی کے ممبر ہوں، اور جو بھی انفارمیشنیں ہوتی ہیں وہ چھپی نہیں ہوتی. ویسے بھی میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں انٹرنیشنل لیول کا. تو یہ چیزیں خدارہ حافظ صاحب سمجھ جائیں. کوئی معاملات جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پیٹ سے اوپر بھی دیکھیں. یہ کہاں ممکن ہے کہ ایک منتخب حکومت کے بغیر، وہ بھی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ ہو. آج کل دنیا ماشاء اللہ کو یہ فوجی آمروں کو تسلیم کرتی ہے. ادھر کانگو یا وہ علاقے ہیں ٹھیک ہے، وہاں پہ ماشاء اللہ ہر چیز میں ان کے بعد لگ جاتا ہے. لیکن پاکستان کی ڈیموگرافک اور جو صورت حال ہے وہ بڑی عام ہے. باہر ابھی آپ کو کیا سمجھ آنی ہے یا ہم نے آپ کو کیا سمجھانا ہے؟ جو آپ کی تقریر تھی وہ میں نے سنی ہے. یہی تقریریں صدر ایوب سے شروع ہوئیں، پھر یحییٰ نے کی، پھر ماشاء اللہ پھر ضیاء الحق آ گیا، اس نے یہ بھاشن دیے. اس کے بعد یہ اپنا مشرف صاحب آ گئے، انہوں نے 10 سال یہی بھاشن دیتے رہے، قوم یہی سنتی رہی. پھر جو ہے ابھی آپ تشریف لے کے آئے ہیں. خدارہ ملک پہ رحم کریں. ہاں، سول ملٹری پارٹنرشپ میں آپ جو پاپولر قیادت ہے، ابھی میں آپ کو ایز اے بھائی، میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، یہی سمجھا رہا ہوں کہ خدارہ یہ ایک مت جو ہے وہ، کیونکہ عقل کل تو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہوتا نا. ہمارے اپنے بھائی فوجی ہیں، جو بھی تو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر مغز کھپانے کے بعد کئی بات ان کو سمجھ آتی ہے، تب بھی سمجھ آتی ہے جب نقصان ہو گیا ہوتا ہے. تو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. جو پاپولر پارٹی ہے، جیسے یحییٰ نے کروایا ہے، چلو جو کام وہ برے تھے اس کے نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا. یہ جو ڈاکو ہیں جنہوں نے لوٹا ہے، اگر آپ نے صحیح معنوں میں ان کا احتساب کرنا ہے تو آپ کے پاس فائلیں ساری موجود ہیں. شرف کے وقت نیب بنی ہے، میرے اپنے بھائی، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ تھے، ڈائریکٹر تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کون سی چیز چھپی ہوتی ہے، سارا پھر ریکارڈ آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اور پھر آپ جو ظلم زیادہ کر رہے ہیں کہ وہ جہاں پہ زیادہ حملے ہو رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے افواج شعار اور جو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اس پہ کنٹرول کریں. اس کی طرف انٹیلیجنس چیف کو جو ہے وہ آپ کھینچیں، ایم آئی کو کھینچیں کہ بھائی یہ کیا بدماشی ہے. ہمارے اتنی اموات تو پچھلے 2 سال میں نہیں ہوئی. تو بہرحال آخر میں جو ہے وہ میں ایک چھوٹی سی نظم ہے، کیونکہ میں خود ڈپریس ہوں، اور جو شہیدوں کی جو 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 جب میت آتی ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے باٹوں پہ بیٹھے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ ہم کھڑے تھے. یہ میں 3 بندوں کے نام ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اور اوپنلی کر رہا ہوں. ایک ہمارا عمران خان ہے، ایک جس کو شہید کیا گیا ہے ارشد شریف، اور جو اب تک لاپتہ ہے 4-5 مہینے سے عمران ریاض. یا اور ہمارے کافی جو لوگ تھے وہ نام ہو گئے ہیں، وہ اٹھا لیا گیا ہے، آیا وہ زندہ ہیں، مار دیے گئے ہیں. کیونکہ بظاہر عدالتوں کا تو اب مسئلہ ہی کون جانا. کل جو ہے کل کا آپ حال دیکھیں، اس سے بری حالت کے کیا ہونی ہے کہ ہائی کورٹ تک تو آرڈر جو ہے وہ ایک آئی جی لیول کا بندہ ہوا میں اڑا رہا ہے، بلکہ ایس پی لیول کا
وہ کیوں اڑا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کی جو ہے ٹوپ ہے، وہ آپ کے جو اشارے پہ چل رہے ہیں نا، وہ آئین پاکستان کے سسٹم پہ نہیں چل رہے. اب ملک آئین پاکستان کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گئے. اب جو آپ کی زبان ہلتی ہے وہی آئین ہے، جو آپ فرماتے ہیں وہی سب کچھ جو ہے وہ آرڈر ہے، آرڈر آف دی ڈے. بہرحال یہ نظم میں اپنے ویورز کو یہ سنانا چاہتا ہوں. لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ ہم کھڑے تھے. وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ ہم کھڑے تھے. سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کھوپ میں سے سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کھوپ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو نہیں بچا ہے تو ہم کھڑے تھے. کہ کوئی جگنو نہیں بچا ہے تو ہم کھڑے تھے. تمہاری آنکھوں کی تاکشوں میں جلے چراغوں کے روشن دیے. تمہاری آنکھوں کی تاکشوں میں جلے چراغوں کی روشنی نے نئی مناظر ہمیں دکھائیں. تمہارے چہرے کی بڑھتی جھریوں نے بلبلوں کو نمود بخشی. تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہاری مٹی کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ ہم کھڑے تھے. تمہاری ہمت، تمہاری عظمت اور استقامت، وہ ہمالہ پہ جس کی چوٹی طلب پہنچا، نہ پہلے بس میں رہا کسی کے، نہ آنے والے دنوں میں ہوگا. سو آنے والی تمام نسلیں گواہی دیں گی کہ ہم کھڑے تھے. تو کیونکہ ویلاگ بھی زیادہ لمبا ہو گیا تو میرے ہم وطنوں اس دعا کے ساتھ کہ یہ وطن عزیز اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو حالات دن بدن بد سے بدتر ہو رہے ہیں، ایک عام آدمی کیا خاص آدمی، تو اب یہ جو ریکوری کا سلسلہ ہے، تمام ڈاکو تجھے اپنے ہاتھوں سے باہر نکال رہے ہیں. زرداری چلا گیا، بلاول چلا گیا، ناصر شاہ چلا گیا، شازیہ مری چلی گئی، وہ شرجیل میمن چلا گیا جی، وہ چھوٹا جو 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 کرپشن کا بادشاہ ہے چھوٹو گینگ کا، وہ شہباز شریف وہ چلا گیا جی، وہ سمدی ڈار چلا گیا جی. تو یہ سارے سب لوٹرز ہیں، یہ سب جو ہیں وہ اس کے فرنٹ مین تھے باجوہ کے. بہرحال انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں مزید تفصیلات آپ کو دیں گے. اس وقت تک اجازت ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرم فورسز زندہ باد. وعلیکم السلام.